جناب مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے کہ بھی بردر الیاس نے فرمایا کہ امیروں کے مال میں ایک حق ہے سائل اور محروم کا، ان لوگوں کا جو کمزور ہیں، نادار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تو قرآن پاک میں یا احادیث نبوی میں اس بارے میں کیا حکم موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کے دماغ میں جو بات ہوتی ہے، جیسا کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ ساری جو دولت جو کمائی ہے وہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر کمائی ہے، یا ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے عقل کی بنیاد پر میں کما رہا ہوں، میں صلاحیت کی بنیاد پر کما رہا ہوں، تو اس دماغ کو توڑا گیا، اس مینٹل فریم کو قرآن مجید میں توڑا گیا، کیونکہ عرب کے ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اگر رزق کا تعلق عقل سے ہوتا تو جانور کبھی کی مر گئے ہوتے، رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جب مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا رزق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیا ہے تم کو، انفقوا مما آتاکم، تو یہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مال کا ذمہ دار بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور معاشرے کے ضرورت مندوں پر خرچ کر سکیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سختی کرو گی اپنے بیوی کو مخاطب ہو کر، اگر تم تنگ کرو گی تو اوپر والا تم پر تنگ کر دے گا۔